یعنی یہ کام اتنا ضروری تھا کہ ایک شخص نے اگر چھوٹا سا بھی کاروبار کرنا ہے تو اس نے ایک منشی رکھا ہوا ہے کہ وہ حساب کرے، وہ بتائے کہ آمدن کیا ہے، خرچ کیا ہے، کس ترتیب سے آگے ہم چل سکتے ہیں، مزید ہمیں اس میں کیا انویسٹ کرنا پڑے گا، کیا ہم کھو رہے ہیں، کیا پا رہے ہیں۔ زمانہ جب جدید آیا تو اکاؤنٹ آفس کے نام سے ایک علیحدہ سے ڈپارٹمنٹ بنانا پڑا، جس میں بی کام، ایم کام، بی بی اے کرنے کے بعد کوئی آدمی بیٹھتا ہے اور وہ صرف حساب کرتا ہے۔ حساب صحیح رہتا ہے تو فیکٹری، انڈسٹری، کام صحیح چلتا ہے۔ یہ جو وزارت ہوتی ہے خزانے کی، تو یہ بنیادی طور پہ حساب کتاب کرنے کے لیے ہوتی ہے کہ وہ حساب کرے، سالانہ بجٹ پیش کیا جائے کہ یہ آمدن ہے، یہ خسارہ ہے، اس طرح کر کے اب آئندہ سال ہم فلاں جگہ اتنا پیسہ خرچ۔ یہ حساب بڑا ضروری کام ہے۔ اللہ کریم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ مال کا حساب نہ کرو، اپنی ذات کا بھی حساب کرو۔ تم اپنے اوپر غور کرو۔ صوفیہ ایک مراقبہ کراتے ہیں، مراقبے کا یہی معنی ہوتا تھا کہ تھوڑی دیر بندہ اکیلے بیٹھے، وہ سوچے کہ اللہ کی نعمت کتنی ہے اور جواب میں میرا شکر کتنا ہے، میرے اوپر جو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے وہ کتنی ہے، اور اس کے مقابلے میں جو اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں وہ کتنی ہیں۔ اس سے شکر اور صبر دونوں چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ یہ حساب، یہ مراقبہ پھر بندے کو تھوڑا آگے لے کے چلتا ہے۔ پھر انسان یہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ یار پہلے میں کبھی ایسا بھی دور تھا جب میں نماز نہیں پڑھتا تھا تو بے سکون ہو جاتا تھا، اب مجھے کیا ہوا؟ وجوہات تو ایسی ہیں نا۔ کیا وجہ ہے کہ ایک وقت ایسا تھا کہ نیکی کی طرف میں کھنچا چلا جاتا تھا، اب میں کوشش بھی کرتا ہوں تو نہیں جا پاتا، کچھ وجوہات تو ہیں نا۔ یہ حساب ہے، اسی کو مراقبہ کہتے ہیں، اسی کو مجاہدہ نفس کہتے ہیں، اسی کو تزکیہ کہتے ہیں، اسی کو صوفیاء نے محاسبے کا نام دیا ہے۔ محاسبے کا مطلب ہوتا ہے اپنا حساب کرنا، اپنی ذات کا حساب کرنا، اپنا حساب کر کے رکھنا۔ اس آیہ مقدسہ میں سورہ حشر کی اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر جان یہ دیکھے، یہ حساب کرے کہ اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے۔ یہ حساب کرے، وہ وَلْتَنْظُرْ، وہ نظر کرے، وہ غور کرے، وہ ذرا پلٹ کر دیکھے۔ کون؟ نفس، ہر جان یہ غور کرے۔ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اس نے تقدیم کیا کی ہے، مقدم کیا کیا ہے، آگے کیا بھیجا ہے اس نے۔ اور جب یہ دیکھ لے، جب یہ حساب کر لے تو اب کیا کرے؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ، پھر اللہ سے ڈرے۔ ایک بار حساب کرنے سے پہلے ڈرے، ایک بار حساب کرنے کے کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ ایک بار پہلے ڈرے، ایک بار جو ڈرے گا نہیں وہ حساب نہیں کرے گا، وہ کر ہی نہیں سکتا۔ جس کو پتہ ہے ابا جی کا خزانہ لوٹ بھی گیا تو ابا جانے، اس کا کام جانے۔ جس کو پتہ ہے غیر کا مال ہے وہ کیوں حساب کرے؟ جس کو پتہ ہے کہ میرا کون سا اپنا ہے وہ نہیں کرے گا۔ حساب کون کرے گا؟ جو ڈرے گا، جسے احساس ہوگا وہ حساب کرے گا۔ پہلے ایک دفعہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، حساب کر لو تم نے آگے کیا بھیجا ہے۔ اور جب کرو نا وَاتَّقُوا اللہ، پھر ڈر جاؤ۔ دو دفعہ ڈرو، ایک حساب کرنے سے پہلے، ایک حساب کرنے کے۔ کیوں دوبارہ کیوں ڈریں؟ اس لیے کہ اللہ کہتے ہیں وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، محبوب مجھے تیرے زمانے کی قسم، انسان خسارے میں ہے۔ یعنی یہ جب بھی حساب کریں گے انہیں پتہ چلے گا کہ ہیں ہم نقصان میں، پتہ چلے، اور جب پتہ چلے گا تو پھر وَاتَّقُوا اللہ، پھر دوبارہ اللہ سے ڈریں گے۔ فرمایا حساب کر لو ورنہ ان اللہ خبیر بما تعملون، تم خود حساب کر لو واللہ اللہ کو تو تمہارے سارے کاموں کی خبر ہے۔
ان اللہ خبیر، بے شک اللہ کو خبر ہے، بما تعملون، جو کام تم کرتے ہو۔ حساب کرنا بڑا ضروری کام ہے، اپنی ذات کا حساب کیا کریں، حساب کریں، آپ کل کیا تھے، آج آپ کیا ہیں۔ جب اپنا حساب کرتے ہیں تو پھر اپنی کمیاں تلاش کرنے پر مل جاتی ہیں، اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اپنے نفس کا، اپنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا وہ سمجھدار ہے جو اپنا حساب کرے اور اپنی نیکیوں میں اضافہ کرے۔ تو پھر جو اس کا مخالف ہے وہ کون ہے؟ جو حساب کر کے نیکیوں میں اضافہ کرے۔ حضور فرماتے ہیں وہ کون ہے؟